अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का दिन हमारे लिए, आपके लिए या हर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो जिस जिस तरीके से शोबा तिब या होम्योपैथी से मुंसलिक है। दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन का नाम जब तक सूरज चमकता रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, इंशाअल्लाह डॉक्टर हनीमैन का नाम भी हमेशा की तरह चमकता धमकता रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम डॉक्टर हनीमैन को खिराजे तहसीन पेश करें, क्योंकि दोस्तों कुदरत का एक कानून है कि जो कौम अपने बुज़ुर्गों के, अपने रहनुमा के कारनामों को भूल जाती है, वो कौम ज़्यादा देर तक अपना नाम दुनिया में पैदा नहीं रख सकती। तो डॉक्टर हनीमैन एक ऐसे ज़ेरिक इंसान थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तिब की खिदमत में गुजार दी। दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन उस ज़माने में जो मुरवजा तरीका इलाज था, यानी एलोपैथी, उसमें उन्होंने महारत हासिल की। और ना सिर्फ उन्होंने सिंपल MBBS किया, बल्कि उस दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्री थी MD की, वो भी हासिल की। और शुरू में वो उस मुरवजा तरीका इलाज के मुताबिक दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे। लेकिन डॉक्टर हनीमैन चूँकि एक हमदर्द दिल रखने वाले इंसान थे और चाहते थे कि इंसानियत जल्द से जल्द शफायाब हो और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। लेकिन कुछ अरसा एलोपैथी प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये तरीका इलाज इंसानियत के लिए कोई ज़्यादा शफा बख्श नहीं है। तो एक ऐसा वक्त आया जब डॉक्टर हनीमैन ने एक पागलखाने में बतौर डॉक्टर के मुलाजमत की और देखा कि पेशेंट का इलाज किस तरीके से किया जाता है। पेशेंट को अजियत दी जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं, उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है। डॉक्टर हनीमैन को यह बात गवारा नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक तो इंसानियत बीमारी की वजह से पहले ही परेशान है और ऊपर से इलाज मुआवजे के दौरान उन्हें मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाई जाए और फिर भी उसके कुछ बेहतर नताइज ना मिले। तो डॉक्टर हनीमैन एक वक्त में ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने ये प्रैक्टिस बंद कर दी कि मैं इलाज तो करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे तरीके से इलाज करना चाहता हूँ जिसमें मरीज़ पर कम से कम अजियत मुब्तला किया जाए, मरीज़ को कम से कम
اذیت میں مبتلا کیا جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ہنیمن نے جب اپنی پریکٹس ختم کی، ایلوپیتھی پریکٹس کو خیر بات کہا، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اپنے روزگار کو کس طریقے سے چلایا جائے۔ دوستو، ڈاکٹر ہنیمن ایک زیرک انسان تھے اور انہیں بہت ساری مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے انسان کو تکلیف دے کر شفا یاب کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ پیشہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے پھر اس وقت کی کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کیا اور ترجمہ کر کے اپنی گزر بسر کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ڈاکٹر ہنیمن نے ڈاکٹر کولن کے میٹیریا میڈیکا کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ ڈاکٹر کولن کہتے ہیں کہ سنکونا بار ایک ایسی دوا ہے جو ہم ملیریا کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے یا لمبے عرصے کے لیے استعمال کر لیا جائے تو وہ ملیریا کی علامات پیدا کر دیتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر ہنیمن ایک زیرک انسان تھے، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دعا جو مریض کو شفا دے رہی ہے، اگر وہی کسی مریض کو یعنی کہ کسی تندرست انسان کو استعمال کروائی جائے تو اسے بیمار کر دے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے باہر تھی، لیکن ڈاکٹر ہنیمن کا ذہن اس بات کی تشریح کے لیے، اس بات کا کھوج لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ کنین کی دوا تیار کی جاتی ہے، اس فیکٹری میں، اس لیب میں جو مزدور وہاں کام کرتے ہیں، جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ہر مزدور کو، ہر آدمی کو 15 دن کام کیا جاتا ہے اور 15 دن اسے ریسٹ کے لیے چھٹی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی 15 دن کام کرتا ہے اور 15 دن ریسٹ کرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، پتہ چلا کہ اگر وہ ایک ماہ متواتر اس لیب میں کام کرتے ہیں تو انہیں ملیریا بخار شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ فیکٹری سے باہر چلے جاتے ہیں، لیب سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ہنیمن نے سنکونا بار کی چھال، اس کا مدر ٹنچر تیار کیا، یعنی ابتدائی پوٹینسی تیار کی اور وہ پینی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پیتے گئے ویسے ویسے انہیں ملیریا بخار کی علامات پیدا ہوتی گئی، لیکن جب پینا چھوڑ دیتے چند دن کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے۔ دوستو، یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس نے ڈاکٹر ہنیمن کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے جیسے کہ میرے تجربے میں آئی ہے تو پھر ہر دعا انسان کو صحت بھی دے سکتی ہے
اور انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ تو پھر انہوں نے مختلف ادویات کی پروونگ شروع کر دی۔ پروونگ کرتے ہوئے جو دعا کی پروونگ کرتے، ساتھ ساتھ اسے لکھتے جاتے۔ یہ ابتدائی مٹیریا میڈکا تیار ہوا، جس میں تقریباً 60-62 ادویات تھیں، اور ڈاکٹر ہنیمن نے اس کی پریکٹس شروع کر دی۔ لیکن شروع میں دیکھا کہ جب ہم مریض کو دعا دیتے ہیں تو اس میں بجائے مریض کو افاقہ ہونے کے، بعض دفعہ اس میں شدید ایگراویشن ہو جاتی ہے اور مریض اس سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو دوستو، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر ہنیمن ایک رحم دل انسان تھے، ایک نرم دل انسان تھے۔ وہ مریض کو شفا کے لیے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ ایک زیرک انسان تھے، انہوں نے دعا کی مقدار کو کم سے کم کرنا شروع کر دیا، یعنی دعا کی پوٹینسی بڑھانی شروع کر دی۔ اور انہوں نے دیکھا ایک ایسا وقت آیا کہ دعا میں ایگراویشن کم اور ایملوریشن زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر ہنیمن کے کارناموں پہ بات کریں تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک ویڈیو کیا، شاید ہم ساری زندگی ویڈیو بناتے رہیں تو ان کے کارنامے ختم نہ ہوں، جو انہوں نے اس انسانیت کے لیے کیے تھے۔ دوستو، ان کا پہلا کام کہ انہوں نے دعا کی پروونگ کی۔ مٹیریا میڈکا ہمارے لیے لکھا، دعا کی مقدار کو کم سے کم کیا، یعنی کہ دعا کی مقدار کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کی پوٹینسی بنائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مریض کافی حد تک شفا یاب ہونے شروع ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے مریض باوجود بالمثل دعا ہونے کے انہیں شفا نہیں مل رہی۔ تو پھر انہوں نے 12 سال کی مسلسل محنت سے جو ان کے پاس مریض آتے تھے، پیشنٹ آتے تھے، ان کا مکمل ریکارڈ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شفا کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو ہومیوپیتھی دعا کو مریض کی شفا یابی کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ تو پھر دوستو انہوں نے میازم تلاش کیا۔ دوستو، انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس انسانیت کے لیے کیا، انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، اور ہمارے لیے وہ ایک رہبر تھے، ایک استاد تھے۔ تو دوستو، کیوں نہ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت اور کرم کرے۔ لیکن دوستو، بات تھوڑی سی ہٹ کے ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی شعبہ زندگی میں اپناتے ہیں تو ہر شعبے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ دنیا داری کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ اگر ہم ان پر کام مکمل طور پہ صحیح طریقے سے اسے استعمال کرتے رہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ ڈاکٹر ہنیمن نے ساری زندگی
ہومیوپیتھی کی خدمت کی، ہومیوپیتھی کے اصول وضع کیے، آرگنن لکھی۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم ہانیمن کے سچے پیروکار ہیں تو اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم لوگوں کو شفا بخشیں۔ لیکن انسان کی ہوس کبھی کم نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کی زندگی، جو انہوں نے جتنے تجربات کیے، اپنی پوری زندگی، اپنا پورا ذہن، اپنی پوری قابلیت لگا کر جو اصول وضع کیے، ہم نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اپنی ساری زندگی کبھی مرکب ادویات کا استعمال نہیں کیا، کمبینیشن کا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ ہومیوپیتھی کے اصول وضع کیے، جیسے سنگل ریمیڈی، دوا کی کم سے کم مقدار، کم سے کم ریپٹیشن، اور دعا کی سلیکشن علامات کی اجتماعیت پر، اور ایک وقت میں ایک دعا۔ لیکن زمانے کی ہوس نے، پیسے کی ہوس نے ہمیں ان کے راستے پہ چلنے سے گریز کرنا شروع کروا دیا۔ بہت کم ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں جو ہومیوپیتھی کے اصول کے مطابق، جو ڈاکٹر ہانیمن نے وضع کیے تھے، اس کے مطابق پریکٹس کر رہے ہیں۔ دوستوں، شروع کے دن میں جب ڈاکٹر کینٹ کے دور میں ہانیمن کے جو شاگرد تھے، جب ڈاکٹر ہانیمن نے یہ سمجھا کہ اب یہ اس قابل ہیں کہ آزاد پریکٹس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے انہیں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ تو ڈاکٹر ہانیمن نے ڈاکٹر کینٹ سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سچے پیروکار جو ڈاکٹر ہوں گے وہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ تو وہی ہوا۔ کہنے کو تو ہم سب ہومیوپیتھ ہیں، لیکن اگر ہم سچے دل کے ساتھ اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھیں تو ہم ہومیوپیتھی علاج ڈاکٹر ہانیمن کے اصول کے مطابق کتنے فیصد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے ہر ایک بات پر دوا کی سلیکشن، پوٹینسی کی سلیکشن، دوا کی دہرائی یا مختلف ادویات کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنی ہے، ہر ایک جگہ پہ اصول وضع کیے۔ لیکن ہم نے مروجہ طریقہ علاج کے مطابق علاج کرنے کے لیے کیا کیا؟ جیسے کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا۔ ہم نے بھی 3 4 ادویات مکس کر کے بیماری کے نام پر علاج کرنا شروع کر دیا، جس کے لیے ڈاکٹر ہانیمن نے اپنی ساری زندگی برباد کی، ساری زندگی لوگوں کو سکھایا، محنت کی۔ ہم نے اسی کے الٹ چلنا شروع کر دیا۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہومیوپیتھ ہیں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہومیوپیتھ کہلوانے کا حق حاصل ہے اگر ہم ڈاکٹر ہانیمن کے اصول کے مطابق اپنا علاج، معالجہ نہیں کر سکتے؟ دوستوں، ویڈیو کافی
طویل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ عہد کریں کہ ہم ڈاکٹر ہنیمن کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور ایک عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی پریکٹس کریں گے ہومیوپیتھی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، ہنومان زندہ باد۔